پیغام ماہ سیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بکھر نیٹ ورک کی خصوصی رمضان المبارک ٹرانسمیشن پیغام ماہ سیام کے اندر ہم حاضر ہیں۔ آج کے خصوصی پروگرام کا عنوان ہے تقوی۔ تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے بیان کریں گے۔ تقوی کا لفظ یہ وقیٌ سے بنا ہے، اور وقیٌ کا معنی ہے بچنا، پیچھے ہٹنا، پرہیز کرنا، بچ جانا۔ اور جب ہم اس کی لغوی اصطلاح کے بعد ہم اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں تو تقوی کا معنی اللہ رب العزت کے خوف سے گناہوں سے باز آ جانا، یعنی ان کاموں کو چھوڑ دینا کہ جو کام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منع کیے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر تقوی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر کثرت کے ساتھ تقوی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اب تقوی کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تورات کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، مگر شرف یہ ملا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مل گیا، تو ایمان کی دولت مل گئی اور مسلمان ہو گئے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اے کعب الاحبار تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب الاحبار اس سوال کے جواب میں ایک سوال کرتے ہیں، اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا سفر کیا ہے کہ جس میں سفر کانٹے دار جھاڑیوں کا سفر ہو، جس میں گزرنے کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنا پڑے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا کہ اے امیر المومنین، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کیسے گزر رہے تھے؟ فرمایا اس وقت میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہا تھا کہ کہیں کوئی خاردار کانٹا میرے کپڑوں کے اندر پیوست نہ ہو جائے اور میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں، میرے کپڑوں کے اندر کوئی عیب نہ آ جائے، پرانگدہ نہ ہو جائیں۔ تو حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، تقوی یہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کے دامن کو دنیا کی تمام تر غلاظتوں سے، تمام تر گندگیوں سے اور دنیا کے گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن ایمان کو بچا کر گزر جانا اور اپنے رب تعالی کی معرفت کو پا لینا اور اس کی رضا کو پا لینا، یہی تقوی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو تقوی کے خلاف ہیں، جو رب تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، رب تعالیٰ کی ناراضگی کو ہمارے اوپر مسلط کرنے والے ہیں۔
جیسا کہ اللہ رب العزت کے فرائض کو ہم ترک کر رہے ہیں، نماز کو ترک کیا جا رہا ہے، اور زکوٰۃ سے انحراف، روزہ کو چھوڑ دینا اور حج کی ادائیگی نہ کرنا، یہ تقوی کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے کہ اسلام کے اراکین کو چھوڑ دینا اور اس کو اپنے پس پش ڈال دینا۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار گناہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے بچنا یہ تقوی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر نامحرموں، غیر محرموں کے آپس میں تعلقات، ان سے بچنا یہ تقوی ہے۔ فحاشیوں، بدکاریوں، زناکاری کے کاموں سے بچ جانا یہ تقوی ہے۔ ناچ، گانا، میوزک اور اس قسم کے واہیات کاموں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ اور والدین کی نافرمانی، پڑوسیوں پر ظلم و ستم، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ زنی اور سود، رشوت، کرپشن اور اس جیسے ہزارہا گناہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، ان سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ان سے بچ جانا یہ تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر تقوی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبہ کے اندر وصیت فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کون سا کام گناہ ہے اور کون سا کام ثواب ہے، تو ان کے لیے عرض ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان سے ایک حدیث پاک یاد کی ہوئی ہے، حفظ کی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا کہ ہر اس کام کو چھوڑ دو جو تمہیں شک و شبہ میں مبتلا کرتا ہو، اور ہر اس کام کو اختیار کر لو کہ جس میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ یہ دل مومن کا صاف شفاف آئینہ ہے، اور مومن کو ہر اچھائی و برائی کا فرق واضح کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس لیے اس دل سے پوچھو، یہ دل تمہیں گناہوں پر اصرار کرنے سے روکتا ہے، یہ کھٹکتا ہے، یہ دستک دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے، آؤ اپنے دل کی پاکی کا سامان کر لو۔ اور حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے، اور ایک دن آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچایا۔ حضرت امام زین العابدین نے جب سلام پھیرا 1000 رکعت کے بعد، لوگوں نے عرض کی، آپ کو آگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا؟ آپ نماز جاری کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اس سے بڑی آگ یعنی جہنم کی آگ کے بارے میں فکر مند تھا۔ تو یہ دل ہمیں تقوی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن جب ہم برائیوں پر آمادہ رہتے ہیں تو پھر اس دل پر سیاہ نقطے لگ کے دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اچھائی اور برائی میں فرق نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔